سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سحری کے بابرکت لمحات میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور رحمان، عشق رمضان کی یہ روح پرور نشریات، اور عالم ٹائم میں ہم موجود ہیں۔ خصوصی پروگرام ہے آج ہمارا سیدہ کائنات کے حوالے سے، ان کی سیرت پہ گفتگو ہو رہی ہے، کلام بھی سن رہے ہیں، لیکن چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے شیف اقبال ہمیں مزیدار ریسیپیز بنانا سکھاتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی وعلیکم السلام، ٹھیک شبیر بھائی۔ اچھا، آج آپ بنا رہے ہیں کورین اسٹیک اور بیسن کا حلوہ۔ جی سر۔ اچھا، نام سے ایسا لگتا ہے کہ کورین اسٹیک تو ہو گئی باہر کی ہاں کوئی ڈش، کیونکہ کوریا جانا پڑے گا، اور بیسن کا حلوہ ہے ہمارے جیسے غریبوں کا۔ ہاں، اس کے لیے کوریا والے یہاں آئیں گے۔ کوریا والے یہاں آئیں گے دیکھنے کے لیے۔ تو بتائیں سب سے پہلے کیا بنا رہے ہیں؟ شبیر بھائی بس یہ کوئکلی یہ کورین اسٹیک بنا رہے ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ چکن کورین اسٹیک، آپ بیف مٹن تو نہیں، بیف میں بنا سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے کوئکلی کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، تو شبیر بھائی اسے اس طرح سے کاٹ لیا ہے، میرینیٹ کرتے ہیں، سبھی اسپائسز ایڈ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہی اجزاء جہاں سے ہوا ذائقے کا آغاز، ہاں، نمک بھائی جان، نمک بالکل۔ اچھا، یہ ہے بون لیس چکن اور ایک خاص طریقے سے جو ہے نا اس کو کاٹا گیا ہے، ہاں، بہت محبت سے، ہاں، پیاز سے کاٹا گیا، سلائس بنائے تقریباً۔ ہاں، پیاز۔ دکھائیں ذرا، دکھائیں، یہ دیکھ سلائس اسٹائل لگ رہا ہے کچھ۔ اگر آپ چاہیں تو اسے اور بھی تھن کر سکتے ہیں اس طرح۔ اچھا، یہ دیکھ، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کوئکلی آپ نمک چلا گیا، ٹھیک ہے، اور کالی مرچ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ لال مرچ کوٹی بھی ڈلتی ہے، لیکن جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر ریسیپی کو ہم اپنے حساب سے، ہمارے ہاں تو چائنیز ریسٹورنٹ بھی آ کے جو ہے نا وہ کڑھائی جیسی ہو گئی ہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی، چائنیز ریسیپیز کو بھی ہم نے کڑھائی جیسا بنا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور سویا سوس اس میں ذرا زیادہ جاتا ہے کورین کھانوں میں، یہ 3-4 چمچ۔ اس کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کیا، ٹھیک ہے جی، اچھی طرح سے مکس کیا۔ تو کیونکہ وقت ہے کم تو کوئکلی کرنا ہے تیار۔ یہ کیا ہے؟ آئل یا گھی کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں ویسے، ٹھیک ہے نا؟ 1 چمچ، اور اسے ذرا اچھے سے گرم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ گرم کریں، چونکہ ہم آج بات کر رہے ہیں سیدہ کائنات کے حوالے سے۔ تو مفتی اسحاق صاحب ذرا بتائیے کہ کس طرح سے ہم اس بات کو ڈیفائن کریں گے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تو نسل جو ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، لیکن میری نسل میری صاحبزادی سے چلے گی، اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بہت شکریہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راضیہ مرضیہ زاکیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فضائل، جو خصوصیات حضور کی تمام اولاد میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائے، وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ واہ واہ۔ آپ کا سوال کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت اور نسل کی جو امینہ ہے وہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری ذریت اور میری اولاد کا جو معاملہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے ساتھ آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ جو اب ان سے اولاد ہوگی اسی سے میری ذریت آگے بڑھے گی۔ وہ قبلہ شاہ صاحب نے پہلے اس کا ذکر فرما دیا ہے کہ جو خاص طور پہ اولاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ وہ ذریت رسول کی بھی امینہ ہے اس اعتبار سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی ازواج بھی ہیں، لیکن جو خاص فضیلت اس اولاد کو ہے، یعنی جنہیں ہم فاطمی سید کہتے ہیں، اور جو مقام و مرتبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں کسی اور کو نہیں ملا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذریت پاک ہے
وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت مبارکہ سے حضرت بی بی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تک اور حضرت حسنین کریمین اور پھر ان سے آگے۔ اس پر میں ایک حدیث آپ کو پیش کروں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ ہماری نسل میں جو ایک ہستی آنے والی ہے، ایک شخصیت آنے والی ہے کہ جن کو مہدی کہا جاتا ہے، اے فاطمہ وہ بھی تمہاری اولاد سے ہی ہوں گے۔ یعنی یہ جو سلسلہ چلا ہے یہاں سے، وہ سلسلہ فقط یہی نہیں کہ حضرت حسنین کریمین تک، بلکہ یہاں سے آگے چلتا ہوا حضرت امام زین العابدین، پھر وہاں سے چلتا امام حسن عسکری تک، جو ایک ائمہ اہل بیت کا تصور ہے، اور پھر وہاں سے یہ سلسلہ پہنچے گا حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ تو یہ پوری جو نسل مبارکہ ہے، یہ سارا کا سارا جو فیض ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، کہ خاص طور پر یہ جو فضیلت حضرات حسنین کریمین اور پھر اس سے آگے جو حسنی سید ہیں اور حسینی سید ہیں، انہیں جو فضیلتیں عطا ہوئی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے گا۔ تو یہ تمام ائمہ اہل بیت کا جو ذکر اور تذکرہ ہے، یہ سارے کا سارا تسلسل ہوتا ہے۔ اور یہ پیچھے جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور ان سے پیچھے ہم جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاص قرب عنایت سے یہ سلسلہ پھر آگے نسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ کیا بات ہے جی شاہ صاحب، کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ جی مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے جو کہا کہ اس میں کیا خصوصیت ہے کہ نسل پاک جو ہے وہ سیدہ زہرا پاک سے ہی رہے۔ مفتی صاحب نے کئی احادیث کا احاطہ کیا اور اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے، کیونکہ آپ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے فضل سے شارع بنایا، حضور علیہ السلام جس کو چاہیں کسی عام احکام سے خاص کر لیں، بالکل، اور خاص سے چاہیں اس کو عام کر دیں۔ یہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام اذن عطا فرمایا آپ کے اختیارات میں۔ اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچے کا ایک اسبہ ہوتا ہے، ددیال ہوتا ہے، اچھا، لیکن فاطمہ تیرے بچوں کا اسبہ میں ہوں۔ یعنی اب آپ دیکھیے اسبہ ددیال کو کہتے ہیں۔ عموماً آپ وراثت کے مسائل اگر آپ پڑھیں تو میت کے ترکے جو تقسیم ہوتے ہیں ذوی الفروض کے ساتھ ایک اسبہ ہوتا ہے، اور اسبہ وہ حقوق کو کہتے ہیں کہ جس میں عورت کا رشتہ نہیں آتا، یعنی نواسہ اسبہ نہیں بنتا، پوتا اسبہ بنتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یہ تو ہے کہ ہر بچے کا ایک ددیال اور اسبہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تیرے بچوں کا اسبہ میں ہوں۔ یعنی حضور نے قانون کو تبدیل فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اب یہ نہ کہو کہ یہ نہ کہا جائے گا کہ حضور صرف نانا ہے اور دادا ابو طالب ہے، بلکہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں حسن حسین کا نانا بھی ہوں اور دادا بھی میں ہوں، یعنی دادا بھی محمد رسول اللہ ہے اور نانا بھی محمد۔ کیا بات ہے، جلدی جلدی کریں پھر بریک پہ جانا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادرک لہسن پسا ہوا میرینیٹ ہو گیا، میرینیٹ ہو گیا، فرائنگ پین ہمارا تیار ہے، اور اس کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے۔ لگائیں پہلا، یہ جائیں، آگ لگے گی جی لگا جی۔ کیا بات ہے، تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ خصوصی پروگرام ہے سیدہ کائنات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے مختصر سے وقفے کے۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مزیدار سحری کم سیگمنٹ ہیں، ساتھ ساتھ عالم ٹائم بھی چل رہا ہے، اور آج چونکہ خصوصی پروگرام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پہ گفتگو ہو رہی ہے، ان کے مناقب بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی اس ہستی کی خوبصورت زندگی کی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں۔ یقیناً میرے لیے، آپ کے لیے، اور بالخصوص خواتین کے لیے اور سارے جہاں کے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہم کلام بھی سن رہے ہیں۔ ذکر ہو رہا تھا مفتی صاحب حضرت فاطمہ الزہرا کی شخصیت کا، ایک تسبیح فاطمہ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، تو ذرا بتائیے تسبیح فاطمہ کیا ہے اور کیسے یہ سامنے آئی کہ یہ تسبیح ہے، اور ہمارے لیے کیا حکم ہے، اسے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح فاطمہ روحانیات میں ایک بہت بڑا روحانی تحفہ ہے جو اللہ نے سیدہ کائنات کے توسل سے امت کو عطا کی۔ اور میں نے بعض صوفیہ کو دیکھا ہے کہ جو ان کے معمولات ہوتے ہیں اذکار کے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر تسبیح فاطمہ ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہ تسبیح یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر،
یہ کوئی عام تسبیح نہیں ہے، واہ واہ، یہ وہ تسبیح ہے کہ اگر آپ پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں ایک ایسی نورانیت پیدا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے میلان جو ہے وہ دنیا کی طرف کم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں کچھ غلام آئے۔ اب سیدہ کائنات گھر میں کام کیا کرتی تھیں، چکی پیسا کرتی تھیں، آپ کے مبارک ہاتھوں پہ اس کے نشانات آ گئے تھے۔ اچھا، تو مولا کائنات نے آپ کو مشورہ دیا کہ کچھ غلام آئے ہیں تو آپ جا کر اپنے ان کاموں کاج کے لیے جو ہے وہ ایک غلام لے لیجئے تاکہ آپ کو کام کاج میں آسانی ہو جائے۔ صحیح۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلی گئیں لیکن کہہ نہ پائیں، بیٹھی رہیں۔ پھر مولا کائنات آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کام سے یہ آئی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو غلام سے بہتر ہو؟ صحیح۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم نے تسبیح فاطمہ عطا فرمائی کہ تم 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمام تھکن کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اور یہ میں آپ کو بات مجرب بتا رہا ہوں۔ بعض اوقات بندہ کام کر رہا ہوتا ہے، تھک جاتا ہے، ظہر کا ٹائم آ گیا، اب صبح سے کام کر رہا ہے، ظہر کی نماز پڑھے اور توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے تسبیح فاطمہ پڑھے اور اس کے بعد اپنی کیفیت کو دیکھے۔ یہ میں آپ کو تجربتاً بتا رہا ہوں کہ اس کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ کیا بات، پھر عصر تک کام کرنا ہے، عصر کی نماز آ گئی، آپ عصر کی نماز پڑھیں، پھر تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ یعنی روحانیت میں تسبیح فاطمہ کا ایک بہت بلند مقام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صوفیہ کے یہاں جو اکتساب فیض ہے، اس اکتساب فیض میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک بہت بلند مقام ہے۔ جب اس فیض کو، اس کیفیت کو، آپ کی ذات کو ملحوظ نگاہ رکھ کر، جیسے صوفیہ کے ہاں آپ جاتے ہیں تو آپ کو ذکر پر لگا دیا جاتا ہے، یعنی اللہ اللہ کرنا، پھر اسی طرح جو ہے وہ کیفیت احسان ہوتی ہے، مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ اسی طرح تسبیح فاطمہ میں اللہ نے ایک کیفیت رکھی ہے۔ کیا بات، ہم جو ہے بعض اوقات تسبیح فاطمہ کو کچھ سمجھ رہے نہیں ہوتے اور چھوڑ دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ آپ زیادہ اذکار نہ کریں، آپ پابندی کے ساتھ 5 نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ کو پکڑیے اور 1 مہینے تک آپ کیجئے۔ آپ کو 1 مہینے کے بعد اپنی باڈی میں، اپنی ذات میں، اپنے باطن میں اس کا اثر خود ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ گویا کہ اس کا ایک بنیادی اثر یہ ہوتا ہے کہ تسبیح فاطمہ کی برکت سے آپ ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ وہ جو آپ کے اوپر ایک کثافت ہوتی ہے، نورانیت کا جو ہے وہ سلب ہو چکا ہوتا ہے اور آپ ذکر کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، یہ تسبیح فاطمہ آپ کو تھکن سے تو نجات دیتی ہے، ہر لفظ پر آپ کو ثواب تو ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی روحانی ترقی کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے، اور تمام جتنے احباب سن رہے ہیں، میری سب سے گزارش ہے کہ یہ عزم صمیم کریں کہ میں نے ہر نماز کے بعد پابندی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ خود دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی برکات عطا فرماتا ہے۔ روحانی انرجی کے لیے تسبیح فاطمہ ضرور پڑھیں، ماشاءاللہ۔ چلیں جی، کیا ہوا ایک کوریا کے ساتھ؟ جی بالکل، اور باڈی کی انرجی کے لیے اچھا کھانا نہایت ضروری ہے۔ اچھا شبیر بھائی، یہ تیار ہو چکا ہے، اسے زیادہ کوک تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا یہ ویسے کورین ڈش ہے شاہ صاحب، دیکھیں ذرا، دکھاؤ بھائی ذرا یہاں سے، لیکن اس کے کلر سے لگتا ہے یہ ویسٹرن ڈش کی ڈش ہے۔ ہاں ہاں، اتنا زیادہ اس میں آپ نے کالک مل دی ہے، یہ شبیر بھائی آگ نکالی اور پتہ نہیں کیا، ہمارے غلام مصطفیٰ صاحب کا سر خراب ہو گیا۔ ہاں نہیں، غلام مصطفیٰ کی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ جب اس سے میں نے تھوڑا سا چکھا ہے، بنا بہت زبردست۔ بس یہ ابھی کھانے والا ہے، اس وقت گرم کھائیں تو مزہ آئے گا۔ ٹھنڈا نہیں اچھا لگے ٹھنڈا گا۔ نہیں کھا سکتے۔ ہاں یہ دیکھ اب کیا جا رہا ہے، جو شاہ صاحب بھی کہتے ہیں صحیح ٹائم پہ صحیح کام، تو یہ صحیح ٹائم اس کا یہ ہے، صحیح ٹائم پہ صحیح کام۔ ہلکا سا یہ گارلک سوس، یہ کیچپ، ان دی اینڈ ذرا سا دیسی ٹچ۔ اچھا اس کو بھی پکاتے ہوئے ڈال دینا؟ نہیں بس کو بس مکسڈ ویل اور یہ تیار ہے بس۔ کیا بات، ٹھیک ہے، تو اسے بس نکالتے ہیں اور پھر بون لیس ہے؟ بون لیس ہے، بالکل ایگزیکٹلی، جوسی ہے، مزے کا ہے۔ میٹ کو مزے کا کھانا چاہیے، جس طرح مٹن کے چامپوں کو کھانے کا ایک انداز ہے، یہ گوشت کے باقی پیسز ہے نا، ڈرائی ہو تو مزہ نہیں آتا۔ صحیح۔ اچھا جی، ڈاکٹر علامہ نثار اجاگر صاحب ذرا فضیلت بیان فرمائیے، خاصیت بیان فرمائیے، خوبیاں بیان فرمائیے، اور اپنی زبان کو تر کیجئے، معطر کیجئے ماحول کو بھی، اور ہمیں بھی سعادت ملے۔ سیدہ کائنات، اتنا مبارک نام ہے جسے ہم بطول زہرا بھی کہتے ہیں، وَتَبَتَّلِ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ۔ تو سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، خاتون جنت
सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा साजिदा राकिया आलिमा फ़कीहा आरिफा, न जाने कितनी बुलंदियों पर नाम है। वाह, 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 सच्ची बात तो ये है कि 70 मरतबा वज़ू करके भी ना उनका नाम लेते हुए डर लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतना पाकीज़ा नाम है, इतना मुक़द्दस नाम है। अदब का मकाम है। वाह, इतरत फ़ातिमा पर उजागर निसार, सैयदा का घराना सलाम सलामत रहे। आमीन। आप देखें, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि औरतों में मेरे आका को सबसे ज़्यादा कौन पसंद था, तो सैयदा आयशा फरमाती हैं कि सैयदा फ़ातिमा, और पूछा मर्दों में, तो फरमाया कि उनके शौहर यानी अली। और फजीलत कौन बयान कर रही हैं? सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़, वाह वाह वाह। आयशा बिनते सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। वाह। तो गौर कीजिए मकाम क्या है, और शुरू से बचपन से ही ना और यहाँ पर मोहब्बत का मकाम भी ज़ाहिर मोहब्बत के होता है। मकाम माशाल्लाह। और आप देखें राज जो है ना, बचपन से ही मेरे आका दो आलम के दाता राज की बातें सईदा को बताते। सईदा खतीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जब सरकार दरवाजे पर आते तो कुछ देर खड़े हो जाते और आप सलाम करते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आवाज़ सुन लेती और कहती, बेटी फातिमा देखो दरवाजे पर कौन आया है। तो सईदा आती, दौड़ती हुई आती और दरवाजे पे जाकर अपने बाबा जान की उंगली पकड़कर अंदर लेकर आती। वाह वाह वाह। और मेरे सरकार बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी गोद में बिठा लेते, और वो कम उम्री के अंदर, बचपन के अंदर ऐसी ऐसी बातें करती, छोटी छोटी बातों के मेरे सरकार बड़े बड़े जवाब देते। एक मरतबा प्यार से बिठाया तो सईदा अर्ज़ करती हैं कि बाबा जान मैं अल्लाह की ज़ियारत कब करूँगी। बचपन के अंदर कहती है मैं अल्लाह की ज़ियारत कब करूँगी। हुज़ूर बहुत मुस्कुराए और कहा, बेटी जन्नत में तुम अल्लाह की ज़ियारत भी करोगी और तुम जन्नत की औरतों की सरदार। वाह वाह वाह। इसी तरह ये सिलसिला जो है ना राज नबूवत का, ये सिलसिला आखिर वक्त तक जारी रहा। यहाँ तक कि जब मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया, आप पर्दा फरमाने से पहले बिल्कुल आखिरी लम्हा समझ लें तो हुजूर ने कुछ बात उनके कान में सरगोशी की और उसके बाद सईदा ने रोना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद फिर मेरे आका ने सरगोशी फरमाने के कान में कुछ बात की, राज की बात, फिर आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। जब मेरे सरकार तशरीफ़ ले गए तो सईदा आयशा ने अर्ज़ की कि फ़ातिमा तुम्हारे बाबा ने क्या बात की। तो कहा कि हुजूर ने ख़ास राज की बात बताई है और मुझे मना फरमाया है। तो कहा जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिरी पर्दा फरमा लिया, उसके बाद मैंने पूछा कि बेटी सईदा क्या बाबा ने बात कही थी। तो कहा कि पहली बात जो मेरे कान में कही, कहा कि अब मेरी दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया है। ये जब मैंने सुना तो रोना शुरू कर दिया और फिर कुछ देर बाद कहा कि मुझसे जो सबसे पहली मुलाकात होगी वो ज़हरा तुम्हारी मुलाकात होगी। सुभान तो अल्लाह। इस बात पे मुस्कुराई, अपने मुँह से डरी नहीं कि बाबा से मुलाकात होगी, इनामात होंगे। तो देखिए इस पर आप मुस्कुराती हैं। सैयदा के बड़े फ़ज़ाइल हैं। बस एक शेर कहकर ख़त्म करता हूँ कि दरे बतूल के होते हुए कहाँ जाएँ, अल्लाह अल्लाह। दरे बतूल के होते हुए कहाँ जाएँ, कोई भी दर हो बहुत इज्तिनाब रखते हैं, कोई भी दर हो बहुत इज्तिनाब रखते हैं। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका। वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और बनने जा रहा है बेसन का हलवा। हलवा जी हाँ कैसे बनेगा भाई बताइए। जी शबीर भाई, यहाँ बेसन के हलवे के लिए 1 कप देसी घी। क्या बात। आज खुसूसी प्रोग्राम है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुताल्लिक, तो हलवा फिर ईसाले सवाब कर देंगे। क्या बात, मीठा आखिर माशाल्लाह क्या बात है। चलें जी। अच्छा, साथ ही 1 कप भी आपने ये बेसन ऐड करना है। ये हलवा बहुत मज़े का बनेगा और जितनी जो हमारी मुल्क की कोई ग्रेट ख़वातीन जो देख रही हैं, रेसिपी को चेंज ना कीजिएगा, इसी तरह बनाइएगा। 1 कप सूजी, 1 कप घी और 1 कप ही बेसन। ठीक है। ठीक है, इसमें 2 कप दूध जाएगा, इलायची पाउडर और चीनी और बादाम। लेकिन ये बनता मज़े का, बस चेंज मत कीजिएगा। हल्की सी सब्ज़ इलायची जो आवाज़ को भी बेहतर बनाए, लेकिन इलायची पाउडर। और शबीर भाई इस तरह इसकी 7 मिनट तक बुनाई करनी है, 7 मिनट तक। चल ठीक है, तो हम चलते हैं उस सेगमेंट की जाने जिसमें रोज़ाना एक काम की बात हम करते हैं। काम की बात माशाल्लाह। और आज भी एक काम की बात है, तो सेगमेंट का नाम है काम की बात। से 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तो आज जो काम की बात है वो ये है कि नमाज तो हम सब ने पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन नमाज में खुशू व खुजू, जिसको हम तवज्जो कह लें, गिड़गिड़ाना कह लें,
اللہ کی طرف مائل ہو کے پڑھنا کے لیے، مکمل سارے جتنے بھی ارکان ان کو صحیح طریقے سے ادائیگی کے ساتھ پڑھنا کے لیے، یہ سارے معنی آتے ہیں، علماء اکرام سے پوچھیں گے بھی۔ لیکن کتنی اہمیت ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے وہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور جو لوگ ارکان کو یا اراکین کو صحیح ادا نہیں کرتے، ان کے بارے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بدترین چور بتاؤں کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا نماز چرانے والے ہیں۔ عرض کیا گیا حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو رکوع اور سجدہ صحیح طور پر نہیں کریں گے، دراصل وہ نماز میں چوری کر رہے ہیں۔ اچھا، اب گڑ گڑانا، توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے توجہ اسی طرف رکھنا، خشوع کے ساتھ خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اس سے متعلق دو اقوال جلدی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا اور دانت بجنے لگتے۔ آپ سے آپ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے ادا کروں۔ ایک اور روایت ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کرتے تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ گھر والے کہتے آپ کو وضو کے وقت کیا تکلیف لاحق ہوتی ہے؟ آپ جواب دیتے جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تیاری کر رہا ہوں۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ پوچھا گیا اے امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین و پہاڑوں پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے معذوری ظاہر کر دی تھی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ تو یہ گڑ گڑانا، یہ توجہ، یہ ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ نماز کے وقت کانپنا، دانتوں کا بجنا، چہرے کا متغیر ہونا، یہ صحابہ کرام سلف و صالحین سے ثابت ہے۔ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ یہ ہے آج کی کام کی بات۔ جی شاہ صاحب۔ آپ کی تو پوری تقریر مکمل ہے جو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرت مولا کائنات اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے حوالے سے پیش کی ہے۔ یہ ہمارے لیے تمام کے ایک بہت بڑی اصلاح اور ہمارے اعمال کے لیے عبرت ہے۔ اور جو آپ نے نماز کے چور والی بات کی، ایک رکوع اور سجود کا طریقہ، اللہ اکبر، اس حوالے سے، اور جو سرے سے ہی نماز نہ پڑھے تو اس کے لیے کتنی سختی ہے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ شبیر بھائی، میں اور آپ جب مسجد میں جاتے ہیں، یعنی ہم سب، تو ہم جب جوتا اتارتے ہیں تو ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ ہم جوتا یہاں کیوں اتار رہے ہیں، اندر کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ وہیں سے ہماری نیتیں نہیں ہوتی۔ ہم وضو خانے پر موجود ہیں اور آپ دیکھیے ہم طریقے سے ہم ہر جسم کے اعضاء کو دھوتے ہیں، تو کس کے لیے دھو رہے ہیں؟ کس کو دکھانے کے لیے آئے ہیں؟ کہاں پر جا رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ جس طرح سرکار مولا مرتضیٰ کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ احساس کہ میں رب کریم کے دربار میں جا رہا ہوں، اور وضو کے وقت یعنی دنیاوی کسی افسر یا کسی معتبر شخصیت کے پاس جانے سے پہلے انسان کے دل پر اس کا خیال اور نیت اور ایک رقت طاری ہوتی ہے، تو بندہ چہرہ، لباس، انداز ویسے بناتا ہے۔ ہم جو سب سے گھٹیا کپڑا ہے وہ نماز کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس حالت کے اندر ہے نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت قلب کی وہ تیاری نہیں ہو پاتی۔ شادی بیاہ کے اندر ہم نئے کپڑے پہن کے جائیں گے، جانا چاہیے، اچھی بات ہے، ایک رسم ہے، لیکن اللہ رب العالمین جل والا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو چڈا پہن کے کوئی کھڑا ہوا ہے، کوئی جناب جو ہے کہ وہ ہاف بنین پہن کر کھڑا ہوا ہے، کوئی ٹی شرٹ پہن کے کھڑا ہوا ہے، کوئی جناب بدبو والے کپڑے لے کر کھڑا ہوا ہے، تو گویا کہ اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جس سے آپ مل رہے ہیں اس کی قدر آپ کے دل میں کتنی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس شادی جس کی ہو رہی تھی تو اس کی قدر اتنی تھی کہ آپ نے اس کی محفل اور مجلس کے لیے لباس اچھا پہنا اور پہننا چاہیے، تو اللہ کی قدر آپ کے دل کے اندر کیسی ہے وہ آپ کو اس انداز سے گویا کہ پتہ چلے گا۔ اور یہ احسان کی کیفیت بات کو میں ختم کرتا ہوں جو جوامع الکلم جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک، فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس منزل پر نہیں تو اس بات پر تو یقین ضرور کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، تو بندہ ایک محتاط رہتا ہے، انداز اس کا محتاط رہتا ہے۔ تو اس بات کو پتہ چلا کہ جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کی دل کی کیفیات اور اس کی ظاہری حرکات بالکل درست ہو جاتے ہیں۔ سورہ علق میں بھی یہی کہا گیا اللہ نے کہ انسان بغاوت کی طرف کب آتا ہے کہ جب اس بات کو سوچ لیتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا اور مجھے کسی کو جواب نہیں دینا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کام کی بات ہے یہ۔ نماز
پڑھنے والوں کے لیے کام کی بات ہے، جو نہیں پڑھنے والے ہیں ان کا تو بس کیا کہیں، جو پڑھ رہے ہیں انہیں کیسی پڑھنی چاہیے، یہ تھی کام کی بات۔ چلیں جی وقفے پہ جانا ہے، جلدی جلدی۔ بیسن کا حلوہ، شبیر بھائی 1 کپ سوجی، ہاں 1 کپ گھی، سبز الائچی پاؤڈر، سوجی نہیں میدا، بیسن 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 بیسن، ہاں بیسن کا حلوہ ہے، صحیح ہے۔ بیسن کا حلوہ۔ اور حلوہ بنتا تو ہم کھو جاتے ہیں کہ یہ بیسن کا ہاں، یا پہلے سوجی گھی کا۔ پھر بیسن کا آٹا، ہاں آٹا ہی کہیں گے نا، بیسن کا آٹا، اس کو آپ نے الائچی، 5-6 منٹ ہاں اس کی بھنائی کی، اس کے بعد 1 کپ چینی ایڈ چینی کی ڈال دی، ٹھیک ہے، اور 2 کپ تازہ دودھ شامل کرنا ہے، تازہ دودھ اصلی، اصلی۔ اور اب اس کے اندر بکری باہر ہی بندھی ہوئی ہے۔ ہاں 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 یہ ضروری ہے جی، کیونکہ یہ صحت کی بات ہے اور اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ بریک پہ جاؤں؟ پلیز۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ ذکر ہو رہا ہے، سارا یہ پروگرام جو ہے وہ سیدہ کائنات کی سیرت کے حوالے سے ہے، اور ساتھ ساتھ حلوہ بیسن کا تیار ہے، فاتحہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا یہ دیکھیں حلوہ ہو چکا ہے تیار، چولہا کیجئے بند، اور دیکھیں بالکل سافٹ ہے۔ نام حلوہ جب آپ کھائیں تو گل جائے منہ میں، سافٹ ہو حلوہ۔ بہت میں نے چکھا، بہت اچھا بنا ہے ماشاءاللہ۔ تو حلوہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے، حلوہ ہی سافٹ ہونا چاہیے بالکل۔ اچھا جی، یہ پریزنٹیشن ہو رہی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ذکر کرنا ہے جو بہت ہی مرکزیت رکھتی ہے سیدہ کائنات کی ہستی کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے، وہ ہے شرم و حیا۔ سبحان۔ اس کا ذرا ذکر کیجیے، یہ پریزنٹیشن ہو رہی ساتھ۔ جی بالکل، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا کا لقب مبارک ہے بطول۔ بطول کا معنی یہی ہے کہ جس کے اندر اللہ جس ایسی شخصیت جس میں قوت بہیمیت نہ ہو، میں ایک جامع میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہیمیت نہ ہو اور کسی غیر محرم کی طرف رغبت کی عادت نہ ہو۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بطول جو ذکر کیا ہے، اب آپ دیکھیں بطول کا لقب 2 ہستیوں پر بولا گیا۔ ایک اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امی جان سیدہ مریم، ٹھیک، آپ کو بطول کہا گیا، اور ایک سیدہ زہرا پاک، آپ کو بطول کہا گیا۔ یعنی باطنی نفاست اس اعلیٰ مقام پر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری فاطمہ بہت زیادہ حیا والی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اسے اور اس کی تعظیم اور اس سے نسبت و محبت رکھنے والوں کو جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین آزاد فرما دے۔ اور پھر سیدہ زہرا پاک کی تو شان یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ابنتی حوراء آدمیہ، فرما میری شہزادی، میری بیٹی جو ہے یہ انسانوں میں حور ہے۔ یعنی حور سے مراد تشبیہ اس بات سے دی گئی ہے کہ جس طرح وہاں یعنی وہ تمام تر خواہشات اور وہ تمام تر رذائل اور وہ تمام تر بہیمیت جو انسانیت کے اندر نفس اور شرارت کی وجہ سے ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیگر اور چیزوں کے ساتھ ساتھ، ان امراض کے ساتھ ساتھ، فرمایا میری بیٹی کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حیا، عفت و پارسائی وہ عطا فرمائی ہے کہ یہ عورتوں کے اندر یعنی انسانوں کے اندر مثل حور کی فکر رکھنے والی ہے، اور آپ بطول ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے غور کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بدعہ مضغہ، یہ ماں کے رحم میں بچے کی وہ کیفیت ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا نطفہ جب ہوتا ہے تو 4 مہینے کے بعد فرشتہ روح پھونکتا ہے اور پھر اس کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو 4 مہینے کا وہ پروسیس اور وہ مرحلہ جب اس مقام پر پہنچ جائے کہ جس میں روح رہنے کی صلاحیت ہو جائے، اس مرحلے کو مضغہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سرکار نے جو بات قرار دی سیدہ زہرا پاک کو، فرمایا زہرا میرا بضغہ یعنی میری جان ہے، میرا جگر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بھرے مجمع میں پوچھا، بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ابھی میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں سن رہی ہیں،
وہ بھی غور کریں اور اس بات پر توجہ دیں کہ وومن ڈے کیا ہوتا ہے اور عورت کی شان کیا ہوتی ہے اور عورت کا مقام کیا ہوتا ہے. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا عورت کے لیے سب سے زیادہ خیر اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے. تو صحابہ اکرام ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. مولا مرتضیٰ کہتے جب میں گھر گیا اور گھر جا کر میں نے یہ بات سیدہ زہرا سے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑی خیر کیا ہے, اور مراد یہ ہے کہ ہم سارے صحابہ اس بات پر غور کرتے رہے. اب یہ سوال مولا مرتضیٰ کی زبان پاک سے ختم نہیں ہوا تھا. زہرا پاک نے فوراً جواب دیا لا یراہون الرجال, عورت کے لیے سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ اس کو کوئی مرد نہ دیکھے. واہ واہ واہ. یہ آ کر جواب جب آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کیا تو ماحول یوں ہوا کہ سرکار نے پوچھا یہ کس نے بتایا, واہ واہ. جواب کس نے بتایا؟ تو کہا سیدہ نے بتایا. تو سرکار نے اس مقام پر پھر فرمایا ہاں فاطمہ تو غبۃ منی, فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے نا, جیسا میں سوچتا ہوں ویسا وہ سوچتی کیا ہے. بات ہے. یہ مقام قرب اور یہ مرتبہ اور مقام. کیا بات ہے. چلیں جی تیار ہو گیا. دیکھیے کتنا خوبصورت بیسن کا حلوہ حلوہ اور کورین چکن اسٹیک بھی ہو چکا تھا. کیا بات ہے. بہت شکریہ شیف اقبال آپ کا. اور چلتے ہیں بریک, یعنی واپس لوٹیں گے ورفانہ لکا ذکر, لیکن اس میں بھی ذکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شہزادی کا ہوگا. مختصر سے وقفے کے بعد.